سکینہ نے صدا دا تمہیں بابا بابا ارے جلد آؤ کہ چلا جا تارے خیمہ بابا 4 سال کی بچی پیش کرے مسائل ملاحظہ فرمائیں میں وطن جاؤں گی ملنے کے لیے سوئچ پہ پنکھا لائٹ دونوں اس کو بتا میں وطن جاؤں گی ملنے کے لیے ساتھی سے ان مظالم سے اگر بچ گئی زندہ بابا دی سکینہ نے صدا داشت تمہیں بابا بابا ارے ویسے امید نہیں ہے کہ میں جی پاؤں گی ارے ویسے امید نہیں ہے کہ میں جی پاؤں گی اس قدر شمر کا پلتا ہے تماچا بابا اور جب بھی پڑھتے ہیں تماچے میرے رخساروں پر ارے جب بھی پڑھتے ہیں تماچے میرے رخساروں پر ارے میرے اموں کا طرف جاتا ہے لاشا بابا اور آپ کے بعد میرا نام کوئی لیتا نہیں آپ کے بعد میرا نام کوئی لیتا نہیں ارے سب بلا کے ہے مجھے کہے کہ یتیمہ بابا سب بلا کے ہے مجھے کہے کہ یتیمہ بابا ارے شمر نے چھینے ہیں اس طرح سے
ہماری زنجیر میں جکڑا بھی ہے بیمار بھی ہے ارے کیسے اٹھے گا یتیماں کا جنازہ بابا دی سکینہ نے صدا داشت میں بابا بابا آپ اگر آگے ہو جائیں تاکہ لوگ جو کھڑے ہیں بیٹھ جائیں آپ لوگ آگے ہو جائیں گے مومن کرام مولانا محسن کے بلانے سے قبل چند اعلانات سماعت فرما لیں کہ پہلے یہ کہ عمل جگدالے صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا حیدری جامع مسجد و مومن میرا روڈ کا آبھاری ہے ان کا کہ انہوں نے جو ہے جلوس میں بہت کاپریٹ کیا اور جلوس آنے میں اور ہم لوگ ہر پروگرام میں انہوں کاپریٹ کرتے ہیں لہٰذا تمام مومنین کرام واحدی جامع مسجد ٹرسٹ و قبرستان کمیٹی جو ہے ان کا آبھاری ہے کہ وہ ہر چیز میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں. اب مومنین کرام ابھی مجلس کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید حسن امام صاحب قبلہ. یہاں کے مجلس کے فوراً بعد 9:30 بجے جو ہے حیدری جامع مسجد میں عشرت کبیر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی جانب سے بھی شام غریبہ کی مجلس منعقد کی گئی ہے. وہاں پر جسے خطاب فرمائیں گے خطیب اہل بیت علی جناب مولانا سید مناظر اختر صاحب قبلہ. حیدری جامع مسجد میں مجلس کی شام غریبہ کی مجلس کے بعد انجمن حیدری صغیر میں بھی مسائل ہوگا جس میں جس سے خطاب فرمائیں گے خطیب اہل بیت علی جناب مولانا سید مناظر اختر صاحب قبلہ. اور اس کے بعد جو ہے وہاں سے پینڈل کا جلوس جو ہے حیدری جامع مسجد میں آئے گا اور اس کے بعد تمام مومنین کرام کے لیے وہاں پہ نظر کا بھی اہتمام کیا گیا ہے. 11 محرم الحرام کو بعد نماز مغربین سبیل شہدائے کربلا پر ایک مجلس عزا منعقد کی گئی ہے جسے خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید محمد حسن نقوی صاحب قبلہ. اس کے بعد تمام مومنین کرام کے لیے نظر کا بھی اہتمام کیا گیا ہے. 11 محرم الحرام یعنی کل بعد نماز مغربین شب میں 9 بجے حیدری جامع مسجد میں سالہ گزشتہ کی تاریخ سال بھی انجمن سقائے سکینہ کے جانب سے بعنوان یوم زینب ایک مجلس عزا منعقد کی گئی ہے جسے خطیب اہل بیت علی جناب مولانا سید مناظر اختر صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. بعد مجلس وہاں سے جلوس برآمد ہو کر حیدری چوک تک جائے گا. پھر حیدری چوک سے سبیل سقائے سکینہ پر اختتام پذیر ہوگا. اس کے بعد تمام مومنین کرام کے لیے نظر کا بھی اہتمام کیا گیا ہے. 12 محرم الحرام کو حیدری جامع مسجد میں بعد نماز ظہرین شہدائے کربلا علیہ السلام کے سیوں کی مجلس منعقد کی گئی ہے جسے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید سلمان صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. اور 13 محرم الحرام کو جو ہے ایسوسیشن آف امام مہدی علیہ السلام کی جانب سے شب میں 9 بجے حیدری جامع مسجد میں ایک مجلس عزا منعقد کی گئی ہے جسے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید زرغام حیدر صاحب قبلہ خطاب. 14 محرم الحرام سے شب میں 9 بجے جامع مسجد میں سالہ گزشتہ کی تاریخ سالوی مشن ابو طالب علیہ السلام کی جانب سے عشرہ مجالس کا سلسلہ رکھا گیا ہے جس سے خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید زرغام حیدر صاحب قبلہ. 16 محرم الحرام کو انجمن حیدری کے جانب سے حیدری چوک پر منظر کشی پیش ہوگی اور وہاں پہ مجلس کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مرزا جعفر عباس صاحب قبلہ. بعد منظر کشی وہاں سے جلوس برآمد ہو کر حیدری جامع مسجد میں اختتام پذیر ہوگا اور پوری شب انجمن حیدری کی جانب سے شب داری کا اہتمام کیا گیا ہے. لہٰذا تمام مومنات سے شرکت کے تجربہ ہے اور بعد جلوس جو ہے تمام مومنات کے لیے نظر کا بھی اہتمام کیا گیا ہے. اب میں بس مولانا محسن سے گزارش کروں گا تشریف لائے بر محمد وآل محمد صلوات.
قال امام حسین علیہ السلام انا قتیل الابرار، میں کشتہ گریا ہوں، مجھے رلا رلا کے قتل کیا گیا۔ آج ہزاروں یہ مجلس شام غریبہ ہے۔ ہزاروں آپ جلوس لے کر آ رہے تھے، مومنین آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، پیاسے تو نہیں ہے، پانی پی لیجیے۔ ابھی بھی حسین کے بچے پیاسے ہیں۔ عزاداروں، ابھی آپ تھوڑی دیر کے بعد گھر جائیں گے، آرام سے سو جائیں گے، لیکن آپ غور کریں اس وقت آپ اپنے دل کے سوئی کو کربلا کی طرف موڑے۔ آئے اہل حرم خواب پہ بیٹھے ہوئے آزاد آؤ، یہاں تک آپ غور کریں، کل تک جو ہے قیام حسینی میں چل رہا تھا، علی اکبر موجود تھے، قاسم موجود تھے، بنی ہاشم موجود تھے، لیکن آج کوئی بھی نہیں ہے۔ آج جو ہے قیام حسینی میں آگ لگا دی گئی۔ آزادانوں، جب تک امام حسین زندہ تھے ہر ایک کو سہارا تھا، ہر ایک کو ڈھانڈا تھا، لیکن جب امام حسین آخری رخصت کے لیے آئے، شہزادی نے بھائی کو دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ آزادانوں، امام حسین نے اپنے مجھ کو دکھایا، ورنہ یہ اتنا سخت مرحلہ تھا۔ آزادانوں، امام حسین میدان میں آئے، آنے کے بعد حملہ کرتے ہیں، آواز دیتے ہیں، دیکھو تم حسین کو مجبور نہ سمجھنا، میمنہ پہ حملہ کیا، مرسلہ پہ حملہ کیا، حملہ کرتے جاتے ہیں کہ ایک آواز آئی، لاشوں پہ لاش اٹھا چکے، بس اے حسین بس، زخموں پہ زخم کھا چکے، بس اے حسین بس، تیروں پہ تیرے کھا چکے، بس اے حسین بس، ہم تجھ کو آزما چکے، بس اے حسین بس، گردن جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ آزادانوں، حسین ابن علی نے ذوالفقار کو نیام میں رکھا، ظالموں نے چاروں طرف سے گھیرا، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے۔ اے آزادانوں، اب کیا ہوا، اب کون خبر دے، لیکن یہی ظلمہ ہے کہ جو اپنی پیشانی کو خون حسین سے رنگین کیا، گلے خیمہ پہ آیا، آنے کے بعد اپنے پاؤں کو زمین پہ پٹکنے لگا۔ سکینہ نے کہا، اے پھوپھی اماں، میرا بابا آیا ہے۔ زینب نے کہا، اے بیٹی کیسے پہچانا؟ کہا بابا کا رہوار آیا ہے۔ اب جو سکینہ خیمے سے باہر نکلی، زلینا کے پاؤں سے لپٹ گئی، اے میرے بابا کے رہوار، اتنا بتا دے کہ جب میرے بابا کو ذبح کیا گیا پانی ملا یا نہیں۔ اے آزادانوں، بعض علماء لکھتے ہیں کہ جب جناب زینب ایک پرندی بھی آئی، زینب نے پہچانا نہیں۔ شہزادی نے کیا دیکھا کہ دو کبوتر ہیں جو فرات کی طرف جاتے ہیں اور اپنی منکاروں میں پانی بھرتے ہیں اور لا کر کبھی ہوئی گردن پہ بہا دیتے ہیں، پھر فرات کی طرف جاتے ہیں، اپنے منکاروں میں پانی بھرتے ہیں اور لا کر کٹی ہوئی گردن پہ بہا دیتے ہیں۔ اب شہزادی متوجہ ہوئی اور تعجب سے کہا، ارے حضرت تاخی، ارے کیا تم ہی میرا بھائی ہے؟ ارے بھیا حسین، شاید زینب ہر مصیبت بھلا دے، لیکن یہ مصیبت نہیں بھلا سکتی کہ فرات کے کنارے تجھے ذبح کر دیا گیا۔ آزادانوں، عصر عاشور کے بعد اب جو شام ہوئی، غریبوں کی شام، یتیموں کی شام، خواب پہ بیٹھنے والوں کی شام۔ آزادانوں، اب جب ظالموں نے حکم دیا کہ خیام حسینی میں آگ لگا دی جائے، اے آزادانوں، راوی کہتا ہے کہ ہم نے کیا دیکھا،
نے کیا دیکھا؟ جب جو شہزادی نکلی سید سجاد کو اپنے پشت پہ رکھے ہوئے خیمے کے باہر نکلی، آزاد آؤ۔ جناب فضا نے یہ کہا کہ بیوی اگر آپ اپنے دل کو سنبھالیں تو میں ایک خبر بیان کرنے والی ہوں۔ آزاد آؤ۔ شہزادی زینب نے کہا اب کون سی خبر؟ خیام میں آگ لگ گئی، میرا بھیا حسین مارا گیا، میرا عباس مارا گیا، میرا جوان علی اکبر مارا گیا، سب بنی ہاشم مارے گئے، اب بتائیے۔ لیکن جناب فضا نے کہا بی بی دل سنبھالیے تو ہم بتائیں۔ شہزادی نے کہا فضا اللہ بتائیے۔ اب جو جناب فضا نے کہا کہ شہزادی ہمارے ساتھ یہ کہنا ہے کہ گھوڑوں کی نال بندی کی جائے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حسین کی لاش میں گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ جب یہ کرو بہت تھا تو بسائے صاحب نے تمام ساروں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد جب شمار کیا تو ایک سرکم تھے۔ اس نے کہا ایک سرکم ہے، شمر نے کہا ہمیں معلوم ہے کہ اسے حسین نے جو ہے کہاں دفن کیا ہے، اسے حسین نے کہاں دفن کیا ہمیں معلوم ہے۔ تو حکم ہوا شمر سے اس لاش کو تلاش کرو، اور پہلا شہید جناب علی اصغر جسے حسین نے نرمی سے قبر بنا کر دفن کر دیا، لیکن اس بچے کو قبر میں بھی سکون نہ ملا۔ جب شمر نے یہ کہا کہ ہمیں معلوم ہے تو حسین نے کہاں دفن کیا ہے، اب شمر ملعون نے کیا کیا؟ نیزہ لیا، جہاں بھی نرم و زمین دیکھتا تھا زمین پہ مارتا تھا، اور رات پڑھ گئی اللہ اللہ میں بچے کی خیر ہو۔ جس زیادہ کا شہزادی اپنے دل کو سنبھال لیے، اے آزاداؤ۔ اب شمر ملعون نے کیا کیا؟ نیزہ مارتا جاتا ہے، نیزہ مارتا جاتا ہے، ایک مرتبہ نیزہ مارا، ساتھ میں علی اصغر کا لاش نکلا۔ اب اس ملعون نے کیا کیا؟ گھٹنے کو زمین پر دیکھا، تلوار نکالا، علی اصغر کے سر کو کاٹا، سر اپنے پاس رکھا، لاش امام حسین کی لاش کو پھینک دیا۔ اب تو گھوڑے دوڑے، امام حسین نے کروٹ لیا علی اصغر کے لاش کو اپنے سینے کے پیچھے لے لیا۔ جو چل بسے تو یہ اپنا شراب آخر ہے۔ اب شہزادی زینب نے کہا کہ بچوں کو شمار کرے، اب بچوں کو شمار کر رہی ہے۔ کیا دیکھا؟ کیا دیکھا؟ سکینہ نہیں، کہا کہ بہن ام کلثوم بھیا نے اس امانت کو میرے سپرد کیا تھا، آؤ تلاش کرے۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچیں اللہ کا رہا ہے، شب کا اندھیرا، خیمے میں آگ لگا دی گئی، اور شہزادی زینب ام کلثوم نکلی، چلی کچھ دور آگے بڑھی۔ کیا دیکھا؟ ایک درخت کے نیچے دو لاش ہے۔ تو شہزادی زینب نے کہا اے بہن زینب، یہ معلوم ہوتا ہے ہمارے خیمے کے بچے ہیں۔ قریب گئی، دیکھا دو لاش، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچے پیاس سے تڑپ کر مر گئے۔ اب جو ہے ایک لاش کو زینب نے اٹھایا، ایک لاش کو ام کلثوم نے اٹھایا۔ عجب نہیں آواز دی اے بھیا، اصل عاشور سے پہلے آپ لاش اٹھا رہے تھے، اب جو ہے زینب لاش اٹھا رہی ہے۔ لائی اور لانے کے بعد خیمے کے پاس حرم کے پاس رکھا، چلی چلو سکینہ کو تلاش کرے۔ شہزادی زینب ام کلثوم کچھ دور آگے بڑھی، کیا دیکھا؟ ایک شخص آ رہا ہے۔ شہزادی زینب نے سوال کیا اے شخص تم نے کسی بچی کو تو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا نہیں بیوی، ہم نے کسی بچی کو تو نہیں دیکھا، لیکن ہاں جانور لے کر ہم جب فرات کے پاس پہنچے اس جانور کو پانی پلانے، لیکن ایک ایسی آواز آئی کہ جانور نے پانی نہیں پیا۔ ایک مرتبہ زینب نے سوال کیا اے شخص یہ بتا دے وہ آواز کدھر سے آئی؟ نشیب کی طرف اشارہ کیا۔ اب شہزادی زینب ام کلثوم چلی آواز دیتے ہوئے اے بیٹی سکینہ، بیٹی کہو۔ آواز تو جب قریب پہنچی، کیا دیکھا؟ حسین کی لاش
बोसा दिया जाता है, प्यार दिया जाता है, लेकिन सब तो बता हुआ है। शहजादी निपट के बहन कर रही है, ए बाबा बाबा कानों से गोशवारे उतारे गए, ए बाबा दरवाजे लगाए गए, ए बाबा खैमे में हाथ लगाए गए। ज़ैनब करीब पहुंची, कहा बेटी कैसे पहचान है, कहा भूखी अम्मा, इसका तहरीर से आवाज आई, नहीं सकीना, ए बेटी सकीना मेरे करीब आ जाओ। एक बार शहजादी ने कहा, ए बेटी चलो, डॉक्टर में तनहा नहीं रहते, सहरा में तनहा नहीं रहते। सकीना ने कहा भूखी अम्मा मेरा दरबार में चल रहा है, ए आना जाओ। अब क्या हुआ, शहजादी ने जनाब सकीना को अब जो है अहले हरम है और चंद लम्हे के लिए जनाब सकीना इस्तिराहत कर रही थी, हालत गुरूगी में थी। या जो है उधर से उनकी बीवी ने उधर से लश्कर ने कहा कि सब हो गया, अब तो पानी दे दो बच्चों को। अब जो उधर से लेकर चले, आप उदारा पानी लेकर चले आए, पर शहजादी ने रोका, कहा कि देखो बच्चे सहमे हुए हैं, बस आखिरी दिया, बच्चे सहमे हुए, अगर लूटना हो तो दिन में आ जाना। तो भी हम लूटने नहीं आए, कुछ पानी लेकर आए थे। अब जब पानी लेकर आए, शहजादी ने पानी लिया, शहजादी सकीना को बेदार किया, कहा बेटी उठो पानी आया है। सुनेंगे आप पहला फिक्रा सकीना ने क्या कहा, जब ज़ैनब ने कहा ए बेटी उठो पानी आया है, सकीना ने कहा फूफी अम्मा क्या चचा पास आ गए, कहा नहीं बेटा वो दरिया के किनारे सो गए। एक बार तो सवाल किया फूफी अम्मा क्या आपने पानी पिया, कहा नहीं बेटा, जो सबसे छोटा होता है पहले ये को पीता है। जैसे ही ये कहा मशवरे का जनाब सकीना मक्तल में जाने लगी। ज़ैनब ने सवाल किया बेटी कहाँ जा रहे हो, कहा फूफी अम्मा आपी ने तो कहा था जो सबसे छोटा होता है पहले वही पानी पीता है, अरे असला से छोटे हैं। अब क्या हुआ, ये शहजादी ज़ैनब है कि जो पहरा दे रही है, बस आखिरी फिक्रा पड़ चुका, आप रो चुके। शाम खलीफा की मजलिस है, अगर आंखों से आंसू न निकले तो जब याद आए घर में रोइएगा, जब भी याद आए रोइएगा। बस आखिरी फिक्रा शहजादी ज़ैनब ने कहा बीवियों से कि आप इस तरह हाथ करें, आराम करें, बस आखिरी फिक्रा आज जो है ज़ैनब पहला देगी, आजाद आओ। शहजादी ज़ैनब पहला दे रही थी, क्या देखा कि एक सवार घोड़े पे सवार चला आ रहा है। शहजादी ने कहा सवार रुक जा, लेकिन सवार चला आ रहा है। शहजादी ने कहा कि अब्बास मर गए, हुसैन मर गए, तो क्या तुम हमें मजबूर समझते हो, रुक जा, लेकिन सवार आगे चला आ रहा है। एक मरतबा शहजादी ने कहा तुझे मालूम नहीं मैं हैदर करार की बेटी हूँ, मैं अली की बेटी हूँ। जब ये कहा चेहरे से निकाह हटाया, ज़ैनब ने देखा, कहा बाबा कहाँ बेटी, सवाल किया हे बाबा पहले कहाँ थे, मेरा हुसैन मारा गया। इमाम ने कहा हे बेटी मैं देख रहा था, मेरा हुसैन इम्तिहान दे रहा था। सवाल किया हे बाबा उस वक्त कहाँ थे जब कासिम की लाश बर्बाद हुई, अली ने कहा मैं देख रहा था। बाबा उस वक्त कहाँ थे जब हुसैन ने जवान बेटे अली अकबर के सीने से फांसी काटा, अली ने कहा मैं देख रहा था। एक
Hussein. Ya Hussein.